بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ طیب ولا يقبل الا الطیب او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستوں، اللہ تعالیٰ کی فرض کردہ عبادتوں میں حج ایک ایسی عبادت ہے جو انسانوں پر زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض ہوتی۔ جو عبادتیں فرض ہوتی ہیں ان کے اسباب ہوتے، جیسے نماز ہے تو نماز کی فرضیت کا سبب نماز کے وقت کا ہو جانا ہے۔ جیسے فجر کی نماز کا وقت ہوا تو فجر کی نماز فرض ہوگی۔ ظہر کی نماز کا وقت ہونے سے پہلے ظہر کی نماز فرض نہیں ہوگی۔ تو نمازوں کی فرضیت کا سبب وقت کا ہونا ہے۔ اسی لیے ہمارے یہاں جمع بین الصلاتین نہیں ہے، یعنی دو فرض نمازوں کو ہم ایک ساتھ جمع نہیں کر سکتے۔ ہر نماز اس کے وقت پر پڑھنی ہوگی۔ اب اگر ہم دو نمازوں کو جمع کرتے ہیں تو ایک نماز تو اپنے وقت پر ہوگی اور دوسری نماز وقت سے پہلے ہوگی، اور وقت سے پہلے وہ نماز فرض ہی نہیں ہوئی اور ہم نے پڑھ لی تو فرض کیسے ادا ہوگا؟ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جمع بین الصلاتین نہیں ہے، دو نمازوں کو جمع کر کے نہیں پڑھا جائے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نمازیں اکٹھا پڑھی تو وہ سفر کا واقعہ تھا۔ آپ نے قیام کے دوران، جیسے مدینے میں قیام ہو، مکے میں قیام ہو، کسی اور مقام پر قیام ہو، دو نمازیں آپ نے کبھی جمع نہیں کی۔ جمع کرنے کا جو واقعہ آپ سے ملتا ہے وہ سفر میں ملتا ہے، اور جب سفر میں نماز جمع کی تو اس کی صورت یہ تھی کہ آپ سفر کرتے رہے۔ جیسے ظہر کی نماز آپ سفر کرتے رہے اور ظہر کی نماز کا جب آخر وقت آیا تو آپ نے قیام کیا، رکے، تیاری کی اور ظہر کی نماز آخر وقت میں پڑھی۔ پھر تھوڑی دیر انتظار کیا، ظہر کا وقت ختم ہو کر کے عصر کا وقت شروع ہوا تو آپ نے عصر کی نماز اول وقت میں پڑھی۔ پھر آپ نے سفر شروع کر دیا، سورج غروب ہو گیا، آپ مغرب کی نماز کے لیے رکے نہیں، چلتے رہے اور جب مغرب کی نماز کا آخر وقت آیا تو رک کر کے آپ نے مغرب کی نماز پڑھی، تھوڑی دیر توقف کیا، جب عشاء کا وقت داخل ہو گیا تو آپ نے عشاء کی نماز پڑھی۔ اس طرح دو نمازوں کو آپ نے اکٹھا کیا یا جمع کیا تو یہ اکٹھا نمازوں کا جمع کرنا یہ صورتاً ہے، یعنی دیکھنے والے کو لگ رہا ہے کہ آپ نے دو وقت کی نماز ایک ساتھ پڑھی، لیکن حقیقت میں ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں اور عصر کی نماز عصر کے وقت میں، مغرب کی نماز مغرب کے وقت میں اور عشاء کی نماز عشاء کے وقت میں آپ نے پڑھی۔ ذہن میں ایک مسئلہ آ گیا تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو نمازوں کی فرضیت کا سبب وقت ہے،
اور جہاں کہیں آپ نے نمازوں کو جمع کیا وہ صورتاً جمع ہے، اسی لیے آپ دیکھو گے کہ جن دو نمازوں کے وقت میں اتصال نہیں ہے، یعنی وہ وقت ملا ہوا نہیں ہے، ان دو نمازوں کا جمع کرنا حضور سے کہیں بھی کبھی بھی ثابت نہیں، جیسے فجر اور ظہر۔ فجر کی نماز آپ پڑھو، سورج طلوع ہو گیا، فجر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا، کوئی دوسری نماز کا وقت آیا بھی نہیں۔ اب جب زوال ہوگا تو ظہر کی نماز کا وقت آئے گا، اس لیے فجر اور ظہر آپ سے کبھی اکٹھا پڑھنا ثابت نہیں۔ اسی طرح عشاء اور فجر آپ نے اکٹھا نہیں پڑھی کبھی، اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں دو نمازیں اکٹھا کر کے نہیں پڑھی جائیں گی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہر نماز کے فرضیت کے لیے وقت ہونا ضروری ہے۔ ابھی جیسے ہم لوگوں نے عشاء کی نماز پڑھی، ہم پر فجر کی نماز فرض نہیں ہے ابھی، اگر ابھی ہم فجر کی نماز پڑھیں گے تو ہوگی، اگر ہو جاتی تو آدمی جو ہے نماز سونے سے پہلے پڑھ لیتا کہ بولے فجر میں کہاں اٹھنے کی جھنجھٹ رکھنے کا، ابھی پڑھ لو اور سو جاؤ، لیکن ایسا نہیں۔ اسی طرح روزے کی فرضیت کا سبب رمضان کا ہونا ہے۔ آج رمضان کا مہینہ نہیں ہے، ہم پر رمضان کے روزے فرض نہیں ہے، آج اگر ہم رمضان کا روزہ رکھیں گے تو ادا ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اسی طرح حج کی فرضیت کا سبب اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ۔ اب روزانہ وقت بدلتا رہتا ہے، اس لیے ہم پر روزانہ 5 وقت کی نماز فرض ہوتی ہے، روزانہ ہم کو 5 وقت کی نمازوں کا وقت ملتا ہے، 5 وقت کی نمازیں فرض ہو جاتی۔ سال بھر میں ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ ملتا ہے، رمضان کے روزے فرض ہو جاتے۔ فمن شہید منکم الشہر فلیصم، اللہ پاک نے فرمایا کہ تم میں سے جو رمضان کا مہینہ پائے تو رمضان کے روزے رکھے۔ حج کی فرضیت کا سبب اللہ کا گھر بیت اللہ ہے، اور وہ ایک ہی ہے، اس لیے حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ فرض ہے۔ نماز روزانہ 5 مرتبہ، روزہ ہر سال 1 مرتبہ، اور حج زندگی میں 1 مرتبہ۔ خدا نہ خواستہ اگر کوئی شخص مرتد ہو جائے، جان بوجھ کر کے اس نے اسلام کو چھوڑ دیا، کفر کا راستہ اختیار کر لیا، یا جانے انجانے میں اس سے کفر صادر ہو گیا، کوئی ایسا کام کر لیا جس کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ اب اگر اس نے کافر ہونے سے پہلے حج کیا تھا اور پھر کافر ہو گیا، اب دوبارہ پھر وہ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوا اور پھر اللہ نے اس کو استطاعت دے دی تو اس پر پھر حج فرض ہوگا۔ اور اگر درمیان میں ارتداد اور کفر کا کوئی معاملہ نہیں آیا تو زندگی میں حج صرف 1 مرتبہ فرض ہے۔ پہلی مرتبہ کتنے لوگ حج پہ پہلی مرتبہ جا رہے ہیں؟ ہاتھ اٹھانا۔ ٹھیک۔ دوسری، کن لوگوں کا حج فرض ادا ہو گیا، اب نفل حج کے لیے جا رہے ہیں، وہ ہاتھ اٹھانا۔ ٹھیک۔ اب آپ اپنا فرض حج ادا کرنے جا رہے ہیں، اور یہ فرض ہے، پہلا حج ہے، فرض ہے۔ اس حج کو اتنے اہتمام کے ساتھ آپ کو ادا کرنا ہے کہ یہ آپ کا فرض حج اس طرح ادا ہو کہ یہ حج ایسا ہو جیسا اللہ پاک ہم سے چاہتے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب اگر اس میں ہم لوگوں کی طرف سے کوئی کوتاہی رہ گئی اور یہ حج ہم نے کر لیا
تو یہ حج ادا تو ہو جائے گا اگر ہم نے فرائض، واجبات، سنتوں کا اہتمام کر کے کیا، فرض ادا ہو جائے گا۔ لیکن حج پر جو فضیلتیں ہیں اور حج کرنے پر اللہ اس کے رسول کی طرف سے جو وعدے ہیں وہ اس وقت پورے ہوں گے جب ہمارا حج ایسا ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ اس لیے آپ کو اتنے اہتمام کے ساتھ اپنا حج ادا کرنا ہے کہ اس میں کوئی کمی کسر نہ رہ جائے، اس لیے کہ اس کے بعد جو حج آپ کرو گے وہ فرض حج نہیں رہے گا، وہ نفل حج ہے۔ اب نفل حج ہے، آپ نہیں بھی کریں گے تو اللہ پاک نہیں پوچھیں گے کہ تم نے نفل حج کیوں نہیں کیا، نہیں پوچھیں گے۔ لیکن فرض حج اگر آپ نے نہیں کیا ہے تو پوچھ ہوگی۔ اس لیے یہ پہلا حج جو اپنا فرض ادا کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں تو اس میں کوئی کمی کسر نہیں رہنی چاہیے۔ سب سے پہلے اس حج کے لیے جو پیسہ ہم خرچ کر رہے ہیں وہ پیسہ خالص حلال پیسہ ہونا چاہیے۔ کیسا پیسہ ہونا چاہیے؟ حلال پیسہ۔ ایک روپیہ یا ایک پیسہ بھی اس میں حرام اور مشتبہ نہیں ہونی چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ پاک و صاف ہے اور پاکیزہ حلال مال ہی اللہ قبول کرتا ہے۔ اب اگر ہمارا پیسہ حلال نہیں ہے یا حلال اور حرام دونوں مکس ہے، یا کچھ پیسہ ایسا ہے جو مشتبہ ہے، ہم جس کے بارے میں شک میں ہے کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے، تو ہمارا حج اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا یہ بھی ڈاؤٹ فل ہے۔ اس لیے کہ اللہ پاک و صاف ہے، طیب ہے، اور اللہ تعالیٰ پاک و صاف اور طیب حلال مال ہی پسند کرتا ہے اور قبول فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ جن پیسوں کے ساتھ ہم حج کے لیے جا رہے ہیں وہ پیسہ حلال ہونا چاہیے، ورنہ کیا ہے کہ ہم گئے، پیسہ بھی خرچہ کیا، مشقت بھی اٹھائی، سب کچھ کیا، اور ہو جانے کے بعد ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہا۔ اس لیے حلال کا اہتمام بہت ضروری ہے، اور صرف حج ہی کے لیے نہیں بلکہ اپنی ساری زندگی میں، اپنے کھانے میں، اپنے پینے میں، اپنے کپڑوں میں، اپنے استعمال کی چیزوں میں حلال پیسہ استعمال کرنے کا۔ ایک وقت بھوکے رہ جائیں گے چلے گا، لیکن حرام اور مشتبہ ایک لقمہ بھی نہیں کھانے کا۔ اور الحمدللہ لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ شادی کا سیزن آتا ہے، لوگوں کے فون آتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں مل کر کے کہ فلاں جگہ سے شادی کا رکا آیا ہے، دعوت نامہ آیا ہے، بلانا آیا ہے، ان کا کاروبار صحیح نہیں ہے، بینک سے انہوں نے لون اٹھایا ہے، یا بھائی بہنوں کا حق مارا ہے، سود بیاج کا کاروبار ہے، رشوت کا معاملہ ہے، یا کسی کی زمین یا مال پر ناجائز قبضہ ہے۔ اب ظاہر بات ہے ان کے یہاں سے دعوت آئی ہے تو کھانا چاہیے کہ نہیں کھانا چاہیے، لوگ پوچھتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے ان کو حلال اور حرام کا احساس ہے تو پوچھتے، اور اگر حلال و حرام کا احساس نہیں ہوتا تو پھر سب چلتا رہتا ہے کہ جو بھی مال آیا سمیٹو، جو بھی آیا جمع کرو، کہیں سے بھی آیا کھا لو۔ ایسا نہیں۔ جب آدمی حرام کھا لیتا ہے
تو نہ اس کی عبادت قبول ہوتی ہے نہ اس کی دعا قبول ہوتی۔ حجاج ابن یوسف کا واقعہ سنا ہوگا۔ حجاج ابن یوسف بہت نیک، بہت متقی اور بہت زبردست حافظ قرآن تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں ایک کام ایسا کیا ہے کہ کسی دوسرے شخص نے نہیں کیا۔ قرآن کریم پر زیر زبر لگا نہیں تھا، بغیر زیر زبر کے قرآن کریم تھا، اور عربوں کو اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ ان کی زبان عربی تھی، اس لیے ان کو ضرورت نہیں تھی۔ حجاج ابن یوسف نے پورے قرآن پاک پر زیر زبر لگایا۔ اب مثال کے طور پر سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، اگر اس پر زیر زبر نہیں لگا ہوتا تو ہم لوگ پڑھ پاتے؟ نہیں پڑھ پاتے، اس لیے کہ ہماری زبان عربی نہیں ہے۔ تو حجاج ابن یوسف کا یہ کارنامہ ہے کہ اس نے پورے قرآن کریم کے اوپر زیر زبر لگایا، اور قیامت تک لوگ پڑھیں گے تو جو شخص پڑھے گا اس کو جو ثواب ملے گا اتنا ہی ثواب حجاج ابن یوسف کو بھی ملے گا۔ اب آپ سوچو کتنی بڑی نیکی اس نے کی، لیکن اس امت کا سب سے بڑا ظالم شخص بھی وہی ہے۔ خلفائے بنو عباسیہ کا دور تھا، اور کوفہ جہاں کے رہنے والوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا، وہاں سے حکومت وقت کو، بادشاہ وقت کو یا امیر المومنین کو ٹیکس اور خراج نہیں آتا تھا۔ وہ لوگ انکار کر دیے کہ ہم لوگ نہیں دیں گے۔ تو عبد الملک ابن مروان نے حجاج ابن یوسف کو وہاں کا گورنر بنا کر کے بھیج دیا۔ اب حجاج ابن یوسف جب وہاں گیا تو حاضری کے بعد پہلا واقعہ جو تھا، جمعہ کے دن جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے وہ منبر پر چڑھا۔ جب اس نے دائیں طرف دیکھا تو اس کو ادھر سے لوگوں نے کنکر مارے، مسجد میں ریت بچھی ہوئی تھی، ادھر سے انہوں نے کنکر مارے۔ جب اس نے بائیں طرف سر پھیرا تو ادھر سے پتھر آیا۔ کوفہ کے لوگ ایسے تھے۔ تو حجاج ابن یوسف رک گیا اور اس نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ فصل تیار ہو گئی ہے، فصل تیار ہو گئی ہے اور اب کٹنے کا وقت آ گیا ہے کہ فصل کاٹ لی جائے۔ اور اس کے بعد اس نے پوچھا ادھر والوں سے کہ کنکر کون مارا تھا؟ ایک آدمی کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ اس نے کہا کھڑے ہو جاؤ۔ فوجی کو کہا اس کو لے جاؤ مسجد کے دروازے پر، اس کا سر اتار دو۔ اور پہلے خطبے میں اس نے 17 لوگوں کو سر قلم کرنے کی سزا دی۔ جس سے پوچھا اس نے کہا مجھ کو نہیں معلوم، بولے اس کو لے جاؤ، اس کا سر اتار لو۔ اور اس کے بعد اس نے کہا کہ میں تم پر اللہ کا عذاب بن کر کے مسلط ہوا ہوں۔ اور اس کے بعد اس نے اپنے دارالخلافہ میں جو قبیلوں کے سردار تھے ایک ایک کو بلایا اور بلا کر کے پوچھا کہ تم ٹیکس کیوں نہیں دے رہے ہو؟ اب وہ جو بھی بولا ہوگا اندر جانے کے بعد، تو ادھر سے اندر تو گیا لیکن زندہ باہر نہیں آیا۔ جو اندر گیا جتنے قبیلے کے بڑے بڑے لوگ تھے سب کو بلایا اور سب کا سر اتار لیا، اور ایک تھیلے میں وہ سارے سر بھر کے عبد الملک ابن مروان کے پاس بھیج دیا کہ یہ میں نے خراج بھیجا ہے، پہلی قسط، اب سب ٹیکس آپ کے پاس خود بخود آئیں گے۔ لوگوں کو تو یہ لگ گیا کہ اب تو کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں۔ سب نے اپنے اگلا پچھلا
ٹیکس سے جمع کیا اور جمع کرایا. اس کے متعلق آتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں 1,24,000 لوگوں کو بے گناہ قتل کیا تھا، اور جن لوگوں کو واقعی قتل کیا گیا کسی سزا میں وہ الگ ہے. تو یہ امت کا سب سے ظالم شخص تھا، اور حضور نے اس کی پیشن گوئی پہلے سے دے دی تھی کہ میری امت میں ایک شخص ایسا ہوگا. حجاج ابن یوسف جب کوفہ کا گورنر بن کے گیا تو اس کو کسی نے بتایا کہ یہاں مستجاب الدعوات لوگوں کی ایک جماعت ہے، جب ان پر کوئی ظالم حاکم مسلط ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے بد دعا کرتے اور وہ ہلاک ہو جاتا ہے. تو حجاج ابن یوسف نے معلوم کیا کہ کون لوگ ہیں اس جماعت میں، سب کو اپنے یہاں دعوت پر بلایا اور حرام مال ان کو دسترخوان پر کھلا دیا. جب سب کھا لیے تو اس نے کہا کہ اب میں ان کی بد دعا سے محفوظ ہو گیا، اب ان کی بد دعا قبول نہیں ہوگی. تو حرام مال آدمی کھا لے، پی لے، پہن لے، استعمال کر لے، نہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے نہ اس کی عبادت قبول ہوتی. اس لیے ہمارا حج اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو اس کے لیے حلال مال ضروری ہے، ورنہ گئے آئے، مشقتیں اٹھائی، سب کچھ کیا، آخر میں کیا؟ کہاں گئے تھے؟ کہیں نہیں. کیا لائے؟ کچھ نہیں، 0 سناٹا. آج ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اب ہم میں حلال اور حرام کا احساس نہیں رہا. یہ احساس ختم ہو گیا آج امت میں. کم لوگ ہیں جو اس کا احساس کرتے ہیں اور اہتمام کرتے. اس لیے صرف حج ہی نہیں، اپنی زندگی کے تمام تر معاملات میں آدمی حلال اور حرام کو پیش نظر رکھے، حلال استعمال کرے، حرام سے بچے. یہ نہیں کہ دعوت آ گئی تو چلو آستین چڑھا کے بیٹھ گئے. نہیں، ہمارے لیے دنیا ہی نہیں ہے، اصل تو آخرت ہے. یہاں بھوکے بھی رہ جائیں گے تو چلے گا، وہاں عذاب نہیں ہونا چاہیے. اور ہمیشہ کم کھانے کا اہتمام کرنے کا. زیادہ کھانا اللہ کو پسند نہیں. حدیث پاک میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برتنوں میں بدترین برتن وہ ہے، بدترین برتن پیٹ ہے جس کو بھرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے. اور ہم لوگ تو جب تک جگہ ہے، جب تک ہاتھ چلتا رہتا ہے، جب جگہ نہیں ہے تب آدمی اٹھتا ہے کہ بس اب گنجائش نہیں. حضور نے فرمایا پیٹ کے 3 حصے کرو، ایک کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے، اور ایک حصہ خالی چھوڑ دیا جائے. جو لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں بہت ساری بیماریوں سے اللہ پاک ان کو بچا لیتے. حجاج ابن یوسف کے متعلق ایک بات اور بھی آتی، نہیں، ہارون رشید کے متعلق، کہ اس نے اپنے زمانے کے، حجاج ابن یوسف ہی کے بارے میں، اس نے اپنے زمانے کے مشہور حکیم کو بلایا اور بلا کر کے پوچھا کہ مجھے طبی اعتبار سے کچھ نصیحتیں کرو. تو اس حکیم زید ابن شبیب نام تھا، اس نے وصیت کی کہ ایک مرتبہ کھانا کھانے کے بعد
دوسرا کھانا اس وقت تک مت کھانا جب تک کہ بھوک نہ لگے. ہم میں سے 1% بھی مشکل سے ایسے لوگ ہوں گے جو بھوک لگنے پر کھانا کھاتے ہو. ورنہ ہم لوگ جو ہے ہماری روٹین ہے صبح کا ناشتہ، اب دوپہر کا وقت ہوا بھوک لگے نہ لگے کھانا کھانا ہے، شام کا وقت ہوا بھوک لگے نہ لگے کھانا کھانا ہے. اور بہت سارے لوگ تو بولتے ہیں مفتی صاحب بھوکیاں ہی نہیں لگتی. اس نے نصیحت کی کہ پہلا کھانا کھانے کے بعد اس وقت تک دوسرا کھانا مت کھانا جب تک بھوک نہ لگے، چاہے 3 دن انتظار کرنا پڑے. اور کھانا کھانے کے بعد پانی مت پینا، پانی پینے سے اچھا یہ ہے کہ زہر پی لو، اتنا نقصان دہ. اور دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر آرام کرنا، تھوڑی دیر بول رہا ہوں میں، گھنٹہ آدھا گھنٹہ. رات کا کھانا کھانے کے بعد چہل قدمی کرنا، چاہے کانٹوں پر چلنا پڑے، چاہے کانٹوں پر چلنا پڑے، لیکن رات کا کھانا کھانے کے بعد چہل قدمی کرنا. اب ہم لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں، ہم لوگوں کے لیے ایک بڑا مسئلہ رہے گا وضو کا. ابھی کیا ہم لوگ مسجد میں ہے، بازو میں وضو خانہ ہے. حرم میں ایسا نہیں ہے، مسجد حرام بہت بڑی ہے اور اندر چند مقامات پر وضو کرنے کی جگہ، استنجے کی جگہ نہیں ہے، صرف وضو کی جگہ ہے. اور وہ بھی اوپن نہیں ہے، جن کو معلوم ہے ان کو معلوم ہے، نہیں تو لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے. آپ کو وضو کے لیے استنجے کے لیے باہر جانا پڑے گا. اور اب تو ایسا نظام بنا دیے، افسوسناک نظام، کہ آپ باہر نکل گئے تو اندر جا ہی نہیں سکتے. اب اگر زیادہ کھانے کی عادت ہے، زیادہ پینے کی عادت ہے تو پھر بار بار استنجے کے لیے جانا پڑے گا، بار بار وضو کی حاجت پیش آئے گی. اس لیے وہاں جانے کے بعد اگر ابھی سے عادت بناؤ گے تھوڑا تھوڑا کم کرنے کی، جیسے اپنے 10 روٹی کھاتے تو اس کو 9 کر لینے کا، 9 سے 8 کر لینے کا، 8 سے 7 کر لینے کا، ایسے کم کرتے کرتے اتنے پر آ جاؤ کہ 1/3 پیٹ بھرے. حالانکہ مشکل کام ہے، ہاتھ رکتا نہیں ہے نا، ہاتھ رکتا نہیں. ابھی جن لوگوں نے کھانا کھا لیا ہے یا جو جا کر کھائیں گے وہ لوگ نوٹ کریں یہ بات کہ ہم لوگوں کی عادت یہ ہے کہ ہاتھ میں روٹی ہے، نیوالا بنائے منہ میں ڈالے، اور جیسے ہی منہ میں ڈالے یہ ہاتھ نیچے آیا دوسرا نیوالا بننے لگ جاتا. تم لوگ نوٹ کرنا، اپنا یہ دونوں ہاتھ منہ میں لقمہ گیا کہ نیچے ہاتھ آنے کے بعد دوسرے لقمے کی تیاری میں لگ جاتا، اور نیچے لقمہ تیار ہوا تو منہ کا لقمہ چاہے اچھی طرح چبایا گیا ہو نہ گیا ہو اس کو ہم لوگ گھونٹ لیتے، اور یہ جو لقمہ تیار ہو گیا وہ منہ میں لے لیتے. بہت مشکل سے آدمی کم کھانے پر آتا ہے، اس کی بھی آپ کو مشق کرنی پڑے گی. زیادہ کھانے سے اچھی صحت رہے گی ایسا نہیں ہے، زیادہ کھانے سے آدمی بیمار ہوتا ہے اور کم کھانے سے صحت مند رہتا ہے. حکیم صاحب برابر ہے، حکیم رفیق صاحب ہے. تو کم کھانے کی عادت ڈالو. جو لوگ حج کمیٹی سے جا رہے ہیں ان کو تو اپنا خود ہی پکانا ہے کھانا ہے. جو لوگ ٹور سے جا رہے ہیں وہ لوگ پیسہ وصول کرنے کے چکر میں رہتے ہیں. میرا بھی ٹور ہے، میرا بھی ٹور ہے اور سب سے پرانا ہے.
ابھی جتنے ٹور والے ہیں کسی کو ٹور کی شدھ بدھ نہیں تھی جب سے میں ٹور چلا رہا ہوں، لیکن اب میں ٹور ہے میرا، لیکن میں اب اس کو چلا نہیں رہا ہوں۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ جو لوگ جاتے ہیں وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے صرف وہ کھانے کے لیے آئے۔ برا مت ماننا میری بات، حج کلاس میں جن باتوں کا بتانا ضروری ہے اس میں ایک بات یہ بھی ہے، آدمی وہاں جاتا ہے اور کھانے کے اوپر ایسا ٹوٹتا ہے جیسے کبھی کھایا ہی نہیں۔ اب جیسے 4 طرح کا کھانا ہے، اب آپ کو اپنے ہاتھ سے لینا ہے تو آپ کو اتنا ہی لینا چاہیے جتنا آپ ختم کر لو۔ اب آپ جو ہے ہر چیز اتنی لے لیے کہ اب آخر میں لے کے بیٹھے ہی تو ہو رہا ہی نہیں رہا ہے، ختم ہی نہیں ہو رہا ہے، پھر واپس آتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ واپس رکھ دیں، تو ٹور والے واپس رکھنے نہیں دیتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم رکھ دو گے تو دوسرے لوگ نہیں لیں گے، لوگوں کو کراہیت ہوتی ہے، تو پھر وہ بولا جاتا ہے کہ وہ کچرے کے ڈبے میں ڈال۔ بولے اچھا ہے مفتی صاحب، ہمارا ہاں اچھا ہے، لیکن اب تم لے لیے تو اب واپس لو گے تو کوئی دوسرا لے گا نہیں، کچرے کے ڈبے میں ڈال دو۔ تو جو ٹور میں جا رہے ہیں وہ بھی اس بات کا خیال رکھیں، پیٹ اپنا ہے، ہم عبادت کے لیے جا رہے ہیں، اپنا وضو، پاکی ناپاکی یہ ساری چیزوں کا ہمیں اہتمام کرنا ہے۔ اتنا کم بھی مت کھاؤ کہ کمزوری ہو جائے، اور اتنا زیادہ بھی مت کھاؤ کہ اب اندر گئے تو رک گئے، کہا ہوا؟ بولے وضو ٹوٹ ہوا۔ اب ظاہر بات ہے کہ آپ کو طواف کرنا ہے، اور گردی میں طواف کرو گے۔ ابھی ہم لوگ گئے تھے رمضان میں، 2.5 گھنٹے میں 3 گھنٹے میں طواف ہو رہا تھا۔ اب اتنا پورا وقت وضو رہنا ضروری ہے، اب اگر آپ کا وضو نہیں رہا تو آپ کا طواف نہیں ہوگا۔ اس لیے مالیگاؤں کے لوگ اس معاملے میں بدنام ہیں، اور ہم لوگوں کو بھی جب سنتے ہیں نا تو دکھ ہوتا ہے، خراب لگتا ہے کہ یہ جو چیز ہم لوگوں کے نام کے ساتھ جڑ گئی ہے یہ نہیں رہنا چاہیے۔ آندھرا ہے، تلنگانہ ہے، کرناٹک ہے، وہاں کے ٹور والوں کو بہت اچھا رہتا ہے۔ ان کو کیا ہے، چاول چاہیے، پتلی دال چاہیے، وہ چاول بنا لیتے، پتلی دال دے دیتے، بس وہ لوگ پتلی مسالے والی دال شوق سے کھا لیتے۔ اب اپنے مالیگاؤں کو تیتر چاہیے، بٹیر چاہیے، مچھلی چاہیے، مرغا چاہیے، اور ہم میں سے ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو نان ویج ہے، ان کو ویج چلتا ہی نہیں ہے، سبزی ترکاری چلتی ہی نہیں ہے، ہر کھانے میں ان کو گوشت چاہیے۔ بہت مسائل آتے، بہت مسائل آتے۔ میرے ٹور بند کرنے کی ایک وجہ میں آپ کو بتا دوں، ظہر کی نماز کے لیے میں گیا، ٹور والے بیچارے نماز بھی نہیں پڑھ پاتے، وہ کھانا بنانے میں، کھانا کھلانے میں ہی لگے رہتے سارے۔ ابھی جیسے اپنے یہاں شادی ہے، 500 لوگوں کو اپنے دعوت دی، یا اپنے یہاں کوئی پروگرام ہے، 50 لوگوں کو اپنے بلائے، تو وہ 50 لوگوں کا کھانا بنانا کھلانا کتنا وقت لگتا ہے آپ کو احساس ہونا چاہیے۔ اور ٹور والوں کے پاس اتنے حاجی رہتے ہیں، 50 100 200 ایسے رہتے، ان کا ناشتہ بھی بنانا، دوپہر کا کھانا بھی بنانا، شام کا کھانا بھی بنانا، صبح ناشتہ ہو گیا، اب پورا صاف صفائی کرنا، برتن دھونا، یہ سب کچھ کرنا، تو وہ بیچارے اسی میں لگے رہتے، ان کی نماز وماز بھی ہوتی نہیں۔ اب میں ظہر کی نماز کے لیے گیا آیا، اب نماز پڑھ کر کے آیا تو نیچے کچھ مالیگاؤں کے 15 17 حاجی لوگ بیٹھے تھے۔ میں جیسے ہی ہوٹل کے گیٹ میں داخل ہوا تو بولے او مفتی صاحب،
میں دیکھا، بولے تھوڑا سا کچھ بات کرے گی، میں نے ٹھیک ہے آیا۔ اب میں گیا تو بولو چچا، بولے نہیں نہیں تئی بولنا، ارے بولے حاجی صاحب تم بولو۔ میں بولا کیا بولنے کا ہے بولو، دوپہر کا وقت ہے، سب کو کھانا کھلانے کا ہے، ابھی تم لوگ بات میں لگائے رہیں گے تو ابھی چلاہٹ اوپر چالو ہو جائے گی، بولو کیا بات ہے۔ تو ایک حاجی بولنے لگے، بولے وہ کہا ہے نا مفتی صاحب، وہ سالن کے بارے میں بولے گرا۔ میں مطلب تورے گھر دعوت کھایا ہوں، مطلب تیرے یہاں دسترخوان پر میں دعوت میں کھانا کھایا، جیسا سالن تو نے کھلایا تھا اس سے اچھا سالن میں دے رہا ہوں، کیا بولتا ہے تو؟ اب تو اس کو جو ہے سانپ سونگ گیا، اب سب چپ ہو گئے کہ یار ہم لوگ کیا ہم بھی دعوت کھائے۔ اب اتفاق سے احمد نگر کے حاجی لوگ آئے، اب اس میں جو ہے نوجوان میاں بیوی تھے۔ اپنے مالیگاؤں کے لوگوں نے کہا کہ او منا سیٹھ، اور بہت بولکار لڑکا تھا وہ، اس کو بلائے۔ اب وہ آیا، بولے وہ اپنی بات ہوئی تھی نا وہ سالن کے بارے میں، تو وہ ایسے سانس لیا کچھ بولنے کے لیے، اس کی بیوی ساتھ میں تھی، اس کے کندھے پر ہاتھ تھا، اس نے ایسے دبایا، کندھا دبایا تو اس نے ایسے اس کی طرف دیکھا، تو اس نے کیا کہا معلوم؟ اس کی بیوی نے کہا چلو جی اپنے کھاتے پیتے گھر کے لوگ ہیں، کھانے کے بارے میں وہ لوگ جھنجٹ کرتے جھگڑا کرتے جن کو کھانا نہیں ملتا، اور اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑی اور لفٹ کی طرف گئے، بیٹھے اوپر، بولو سن لیے، بدنامی کروا لیے، بولو اور کوئی آئے گا اس کو بھی بلا لو، وہ بھی کچھ کم زیادہ بول کے چلا جائے گا۔ بس جب سے میرے دل سے اتر گیا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کھانا پینا زندگی بھر ہے، کھانا پینا زندگی بھر ہے، ہم لوگ وہاں سیر و تفریح کے لیے کھانے کے لیے نہیں جا رہے، آپ کھاؤ منع نہیں ہے، لیکن ندیدے بن کر کے نہیں، ایسے بن کر کے نہیں کہ کبھی کھائے نہیں، آپ کھانا مل گیا ہے تو ایک دم اس پر ٹوٹ جائے۔ اپنے اس پورے سفر کے اندر اپنے ساتھیوں کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ میں تھوڑا کم کھاؤں گا چلے گا، میرے ساتھی کو ملنا چاہیے، گھٹنا نہیں چاہیے۔ بات تھوڑا دور چلی گئی، واپس آتے۔ سفر کے اندر یہ ہمارا جو پیسہ لگ رہا ہے وہ حلال ہونا چاہیے، حلال پیسہ۔ دوسرا، اب ہم لوگ جا رہے ہیں تو بندوں کے اور اللہ کے حقوق ادا کر کے جائیں، بندوں کے اور اللہ کے حقوق ادا کر کے جائیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی بندوں کا حق ضائع کر کے اگر حج کے لیے یا عمرے کے لیے جاتا ہے تو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ تجھے اللہ سے ڈر نہیں لگتا، کہیں تیری یہ عبادت تیرے منہ پر نہ مار دی جائے۔ اس لیے ہم جا رہے ہیں حج کے لیے تو بھائی بہنوں کا حق اگر آپ پر باقی ہے تو ادا کر کے جائیں۔ اور یہی سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے کہ لوگ بھائی بہنوں کا حق نہیں دیتے، اور اگر دیے تو بھائی لوگوں کو دے دیتے، بہنوں کو نہیں دیتے، بہنوں کو نہیں دیتے، اور اگر دیتے بھی ہیں تو پورا نہیں دیتے، دیتے بھی ہیں تو مری مرغی دیتے۔ جس پلاٹ پر بس گئے ہیں دوسرے لوگ، جھوپڑ پٹی بس گئی، وہ پلاٹ بہن کو دے دیتے۔ حقوق العباد ادا کرنا ضروری ہے، بھائی بہنوں کا حق دے دو۔ کسی کا قرضہ، کسی سے قرضہ لیا تھا اور اس کا قرضہ ادا نہیں کیا، قرضہ ادا کرو۔ اگر ہم نے کسی سے رشوت لی تھی
اب ظاہر بات ہے جس سے لی تھی، کب لی تھی، کیا تھا. ہم نے رشوت لی، ہم نے سود بیاج پر کاروبار کیا، ہمارے پاس جو پیسہ ہے وہ حلال نہیں ہے، دوسرے کا ہے، جس سے لیا اس کا ہے. کسی سے جبری وصولی کی، کسی کی ملکیت پر، پراپرٹی پر قبضہ کر لیا، یہ جو لوگوں کا حق ہے اس کو کلیئر کرنا ضروری ہے. نہیں تو لوگ بولیں گے 100 چوہے کھا کر بلی حج کرنے چلی، اور سماج معاشرے میں لوگ بولتے ہیں، ہم کو چاہے نہ سنائی دے، ہماری پیٹھ پیچھے لوگ بولتے ہیں کہاں بولے حج کرے جا رہا ہے، ایکا باقی ہے، اوکا باقی ہے، اوکا باقی ہے، بھائی بہنوں لوگوں کا تو حق دیا نہیں، حج کرے جا رہا ہے. لوگ ہماری پیٹھ پیچھے یہ جملہ بولتے ہیں، یہ باتیں بولتے ہیں. اور ظاہر بات اگر ہمارے ذمے کسی کا حق ہے اور ہم ادا نہیں کر رہے اور حج پہ جا رہے ہیں، تو فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ تجھے اس بات سے ڈر نہیں لگتا کہ کہیں تیرا یہ حج اور یہ عمرہ تیرے منہ پہ نہ مار دیا جائے. اس لیے حقوق العباد کی ادائیگی کا اہتمام ضروری ہے. تیسری چیز، یہ ہم سیر و تفریح کے لیے نہیں جا رہے، گھومنے پھرنے نہیں جا رہے، پکنک پر یا کہیں دعوت پر نہیں جا رہے، ہم یہ سفر کر رہے ہیں عبادت کی ادائیگی کے لیے. ہمارا یہ سفر عبادت ہے. ہم گھر سے نکلیں گے، گھر آنے تک ہم اللہ کے راستے میں، ہم اللہ کے راستے میں، یہ عبادت ہے. اس کے لیے اخلاص اور للہیت ضروری ہے. اخلاص و للہیت کا مطلب یہ ہے کہ اپنی نیکیوں کو لوگوں سے چھپانا، صرف اللہ کے لیے ہم عبادت کریں، یہ ہماری نیت ہونی چاہیے اور یہ ہمارا طریقہ ہونا چاہیے. اب ہمارے ہاں تو ایسا ہو گیا، حج پہ جا رہے تو اخبار میں اشتہار رہتا ہے، عمرے پہ جا رہے تو فوٹو کے ساتھ اشتہار رہتا ہے. ہم تو تشہیر کر رہے ہیں، اپنی عبادت کی شہرت ہم لوگوں کے درمیان کر رہے ہیں. یہ اخلاص کے خلاف ہے. ہم یہ عبادت کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، نام و نمود کے لیے نہیں، ریا و شہرت کے لیے نہیں. ہم تو یہ عبادت اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اور یہ حج قبول ہوگا اور اس حج پر ہمیں دنیا اور آخرت میں اجر و ثواب ملے گا، اس کی فیوز و برکات ملے گی. کب؟ جب یہ حج اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا. تو اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ اپنی نیکیوں کو چھپانا. جو دکھ گئی، کسی نے دیکھ لیا، الگ بات ہے، ہم کو بتانا نہیں ہے. لیکن حقوق العباد میں جہاں مالی حق کی ادائیگی ضروری ہے، وہیں پر یہ بھی ضروری ہے کہ ہم نے کسی کو گالی دی تھی، کسی کی غیبت کی تھی، کسی پر بہتان لگایا تھا، کسی پر الزام لگایا تھا، ہم نے کسی کے خلاف سازش کی تھی، ہم نے کسی کو مارا تھا، گالی دی تھی، اس کی معافی ضروری ہے. یہ بھی حقوق العباد ہے. ایسے لوگ جن سے ہمارے تعلقات رہے اور جانے انجانے میں اس طرح کی بات چیت ہو گئی ہو، ان سے جا کر کے معافی تلافی کرنا چاہیے. معافی تلافی ان سے ضروری ہے کہ میں معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں. اگر وہ پوچھے کاہیں معافی مانگ رہے تو بول سکتے ہیں کہ یار میں حج پہ جا رہا ہوں. پہلے ہی جا کے نہیں بولنے کا کہ میں حج پہ جا رہے ہوں، معاف کرنا. یہ تو ہم اعلان کر رہے اپنے حج کا، اس میں کہاں اخلاص اور للہیت رہے گی. ہم جائیں اور جا کر کے بولیں کہ بھئی آپ کے ہمارے تعلقات ہیں، رہیں گے. جانے انجانے میں کوئی بات ہو گئی ہو
کوئی حق رہ گیا ہو، کبھی تم کو تمہارے خلاف ایسی بات میں نے کہہ دی ہو جس سے تمہارا دل دکھا ہو، تمہاری غیبت کی ہو، الزام لگایا ہو، ایسی کوئی بھی بات ہو تو میں اللہ کے لیے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں۔ اگر وہ پوچھے تو بتا سکتے ہیں کہ بھائی میں حج پہ جا رہا ہوں، لیکن جا کر کے پہلے ہی نہیں بتانے کا السلام علیکم حج پہ جا رہے ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نیک نیتی اور اخلاص ضروری ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے جنہوں نے زندگی میں پہاڑوں جیسے نیک عمل کیے ہوں گے، لیکن وہاں جا کے دیکھیں گے کچھ نہیں رہے گا، کچھ نہیں رہے گا۔ وہ حیران ہوں گے کہ میں تو 10 حج کیے رہا ہوں، یہ تو دکھائی نہیں رہا ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ بڑا بڑا عمل کیا لیکن اللہ کے لیے نہیں کیا تھا، اخلاص نہیں تھا، تو وہ نیکی نیکی نہیں ہے۔ ڈر ہے کہ کہیں اللہ پاک اس پر پکڑ نہ کر لے، مواخذہ نہ ہو جائے، اس لیے اخلاص و للہیت ضروری ہے۔ ہر عمل چھوٹا ہو یا بڑا ہو اللہ کے لیے کرنا چاہیے، اللہ کے لیے۔ کل قیامت کے دن کچھ لوگ اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے اللہ میں تو بہت نیکی کیا تھا، تو اللہ پاک کہیں گے کہ تو نے لوگوں میں اپنی تعریف کروانے کے لیے کیا تھا۔ حضور نے فرمایا من سمع اللہ بہ، جو آدمی اپنی شہرت اور تعریف کے لیے کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ پاک دنیا میں اس کی تعریف کروا دیتے، لوگ بول دیتے یہ بہت نیک آدمی ہے، تہجد پڑھا تھا، ایک دن بھی قضا نہیں ہوتی۔ اللہ پاک دنیا میں تعریف کروا دیتے اور کل قیامت کے دن بول دیں گے کہ تو اپنی ریا اور شہرت کے لیے تعریف سننے کے لیے کرتا تھا تو ہم نے تیری تعریف دنیا میں کروا دیتی، یہاں تیرے لیے کچھ نہیں۔ اس لیے اب سفر حج پر جا رہے ہیں تو اخلاص بہت ضروری ہے، نیک نیتی بہت ضروری ہے، للہیت ضروری ہے کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، دکھاوے کے لیے شہرت کے لیے نہیں کر رہے۔ اب جب ہم سفر حج میں جا رہے ہیں تو اس سفر میں مشقت ہے، تکلیف ہے۔ آدمی جب سفر میں نکلتا ہے تو گھر کا کھانا چھوٹ جاتا ہے، گھر کی راحت چھوٹ جاتی ہے، گھر والوں کا ساتھ چھوٹ جاتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے السفر قطعۃ من السقر یا قطعۃ من العذاب، کہ سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، سفر عذاب کا ایک ٹکڑا، جہنم کا ایک ٹکڑا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسفار کو آپ دیکھو گے تو وہ ایسا ہے کہ جس کام کے لیے گئے کام پورا ہوا واپس آ گئے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور نے اپنی امت کو بھی پیغام دیا کہ من سافر ثم قضى نحمته فليتعجل الى اهله، کہ جب آدمی سفر کرے، تم میں سے جو آدمی سفر کرے اور سفر کے مقصد کو پورا کر لے تو جلدی اپنے اہل و عیال گھر والوں کی طرف واپس آ جائے۔ اب گئے بمبئی، کام ختم ہو گئے، بولے رک ابھی 2 دن کے بعد جائیں گے، نہیں، جانے کا مقصد پورا ہو گیا، گھر والوں کی طرف واپس آ جاؤ۔ یہ ہدایت ہے، یہ حضور کی ہدایت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے پہنچے تھے 24 ذی القعدہ کو، آپ مدینے سے نکلے تھے، 10 دن سفر کر کے 4 ذی الحجہ کو آپ مکہ مکرمہ پہنچے تھے۔ 2 دن قیام کیا، 5 6 اور 7 3 دن، 7ویں دن آپ نے تیاری کی اور مینا گئے۔
8 9 10 11 12 13 6 دن آپ نے حج میں لگائے اور 6 دن مکمل ہوا، اپنی قیام گاہ پر آئے، اس کے بعد آپ حرم پہنچے، آپ نے طواف وداع کیا اور مدینے کے لیے اپنے گھر کی طرف چل پڑے۔ آپ اس سے اندازہ کرو 4 ذی الحجہ کو پہنچے اور 13 ذی الحجہ کو آپ نکل گئے، کتنے دن بنتے ہیں؟ 4 سے 14 10 دن بڑھتے، یعنی 9 دن آپ پکڑو، 10 دن پکڑو۔ حضور کا حج 10 دن کا تھا۔ اب ہماری مجبوری ہے کہ پروگرام ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، پروگرام ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، اور اتنا لمبا نظام ہے کہ ہم حکومت وقت کے تابع یا دوسروں کے تابع وہ ہمارا جیسا پروگرام بنا دیں، اس پروگرام کے مطابق ہم کو چلنا پڑے گا۔ بتانا یہ ہے کہ سفر میں آدمی نکلتا ہے تو گھر کا کھانا پینا راحت سب کچھ چھوٹ جاتا ہے، تو اس سفر میں آپ کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ کو گھر کا کھانا نہیں ملے گا، گھر کا پہنا نہیں ملے گا، گھر کی راحت نہیں ملے گی، گھر والوں کا ساتھ نہیں ملے گا، مشقت ہے۔ بعض لوگ چڑچڑے ہو جاتے، تھوڑی تھوڑی بات پر اس سے جھگڑا کر، اس سے جھگڑا کر، اس سے جھگڑا کر، یہ روز ان کی پنچایتی چلتی رہتی۔ آپ پہلے سے یہ سمجھ کر کے جائے کہ بھائی سفر میں تکلیف ہے، سفر میں تکلیف ہے اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کھانا آگے پیچھے ملے گا، ہو سکتا ہے مرضی کے مطابق کمرہ نہ ملے، مرضی کے مطابق راحت نہ ملے، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ آپ پہلے سے ذہنی طور پر تیار رہیں کہ ہم سفر میں جا رہے ہیں، ہمیں مشقت اور تکلیف ہوگی۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ بات رہے گی اور وہاں جانے کے بعد اگر کوئی تکلیف نہیں ہوئی الحمدللہ، لیکن اگر کوئی بات ہو گئی تو سمجھ لینے کا، جھگڑا نہیں کرنے کا۔ آپ جھگڑا کرو گے آپ کا حج خراب ہو جائے گا۔ حج کے متعلق اللہ پاک فرماتے ہیں فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، آدمی حج میں جائے تو بے حیائی کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، بے حیائی کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، گناہ اور اللہ کی نافرمانی پورے سفر میں نہیں ہونی چاہیے، جھگڑا کسی سے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ 3 باتیں ہیں، فلا رفثا بے حیائی کی کوئی بات نہیں، ولا فسوقا اللہ کی نافرمانی میں سے کچھ نہیں، ولا جدالا کسی سے جھگڑا نہیں، فی الحج حج میں خاص طور پر اللہ پاک نے اس کی تاکید کی۔ اب حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ آپ لوگ حج پر جا رہے ہو، ایک ہی کمرے میں کئی فیملی آپ کو رکھی جائے گی۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ محرم اور غیر محرم ایک ساتھ رہتے ہیں، اور تھوڑے 2-4 دن تھوڑا سا جھجک اور حجاب رہتی ہے، اس کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اگر 4 لوگ کمرے میں ہیں، 6 لوگ کمرے میں ہیں، 8 لوگ کمرے میں ہیں، اور 2 کپل ہے، 3 کپل ہے، 4 کپل ہے، سب کی بیویوں کے لیے دوسرے جو ان کے شوہروں کے علاوہ مرد ہیں وہ غیر محرم ہیں، ان سے پردہ ضروری ہے۔ لیکن اب مجبوری ایسی ہوتی ہے کہ اب ایک ساتھ کمرے میں ہے تو پہلے 2-5 دن حجاب رہتا ہے۔ ہماری ماں اور بہنوں کو بہت تکلف ہوتا سونے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، لیکن کیا کریں گے، وہ تکلف ختم ہو جاتا، اور پھر سب ایک گھر کے لوگ ہیں، اپنے سب حج پہ آئے، سب عرفاتی بھائی بہن لوگ ہیں، ایسا بول کر کے آدمی رہنے لگ جاتا۔ پردہ ضروری ہے، پردہ ضروری ہے۔
بے حیائی کا کام نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگ اپنے یہاں تو پردہ کرتے لیکن وہاں جانے کے بعد بالکل پردہ نہیں کرتے، یہ بھی غلط ہے۔ تو ان چیزوں کا اہتمام ضروری ہے۔ اس سفر میں آپ کو مشقت ہوگی، تکلیف ہوگی، آپ کو بشاشت اور خوش دلی سے برداشت کرنا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور نے فرمایا تھا کہ اجرو کی اعلی قدر نصب کی، کیا ہے عائشہ، تیری عبادتوں کا ثواب تیری مشقت کے بقدر ملے گا۔ جتنی تکلیف تجھے ہوئی، مشقت ہوئی، تو نے اس کو خوش دلی سے برداشت کیا، اللہ تجھ کو اسی حساب سے اجر دے گا۔ اس لیے کچھ اگر تکلیف ہوئی تو چلا پکار، لڑائی جھگڑا، اٹھا پٹک، یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کا حج خراب ہوگا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ اپنا پہلا سفر کر رہے ہیں، اور پہلا سفر ہے ہمارا حج، فرض حج ہے۔ یہ ساری چیزیں جو میں آپ کو بہت اختصار کر کے بتا رہا ہوں، ان ساری چیزوں کو آپ ذہن میں رکھ کر کے چلیں تاکہ اپنا حج رہے، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو۔ کوشش کریں کہ آپ کے ساتھ اچھے لوگ اس سفر میں رہیں، نیک لوگ اس سفر میں رہیں، عبادت گزار لوگ آپ کے ساتھ ہی رہیں، جن کی صحبت اور جن کی رفاقت کی وجہ سے آپ کو عبادتوں کا ذوق اور شوق ہو، نیکیوں کی رغبت ہو، ایک دوسرے کے لیے ہم نیکی کے کاموں میں معاون و مددگار بنے۔ بعض لوگوں کو، ہم لوگ خوشحال گھرانوں سے ہیں تبھی حج فرض ہے، موبائل پر وقت برباد کرنے کی عادت ہے، وہاں جانے کے بعد یہ کام مت کرنا۔ ہم نے دیکھا ہے وہاں پر بھی ہوٹل میں جو ہوتا ہے، ہوٹل کے اندر وائی فائی کا انتظام رہتا ہے۔ اب جیسے ہی گروپ ہوٹل میں انٹری کرتا ہے تو وہ ابے کوڈوا پوچھ کیا کوڈ ہے، فوراً جا کر کے پہلا کام انٹری کے بعد ہوٹل میں وہ کوڈ معلوم کرتے ہیں وائی فائی کا۔ اب وائی فائی کا کوڈ مل گیا، تب اس کے بعد ان کا زیادہ وقت موبائل پہ گزرتا ہے۔ وائی فائی مل گیا، وہیں سے گھر والوں کو فون لگائیں گے، اب دے اوکے بھی دے، اوکے بھی دے، اوکے بھی دے، گھر میں سب لوگوں سے بات کریں گے۔ گھنٹوں لوگ فون پر لگے رہتے ہیں، وہاں پر گھنٹوں لگے رہتے ہیں، اور اسی طرح موبائل جیسے یہاں لے کر کے بیٹھے رہتے ہیں، ایسے تھوڑا ٹیڑھا کر کے بازو والا دیکھے نہ پائے، ایسے پتہ نہیں کیا دیکھتے رہتے ہیں۔ وہاں بھی یہ سب چلتا ہے۔ آپ عبادت کے لیے جا رہے ہیں، اس لیے موبائل پر آپ کا وقت برباد نہیں ہونا چاہیے۔ آپ جب وہاں جاؤ گے تو آپ کا قیام رہے گا، آپ کو باقاعدہ کمرے میں پلنگ ملے گا، آپ کا قیام رہے گا۔ ہم کتنے وقت کے لیے جا رہے ہیں؟ مہینہ، 1.5 مہینہ، مہینہ، سوا مہینہ، زندگی بھر کے لیے تو رہنے نہیں گئے وہاں پر، مہینہ سوا مہینے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو ہمارا یہ کمرہ ہماری ضرورت کے لیے ملا ہے کہ ہم آرام کر سکیں، اپنا سامان محفوظ رکھ سکیں، اس لیے نہیں ملا ہے کہ کمرے میں ہی رہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں حرم جاتے ہی نہیں نا، حرم نہیں جاتے، بولے بہت دور ہے۔ ظاہر بات ہے پیدل تو چلنا پڑے گا، وہاں تو پیسہ دے کر کے بھی سواری نہیں ملتی، پیدل آپ کو چلنا پڑے گا۔
اس لیے میں اپنی حج کلاس میں لوگوں کو بولتا ہوں کہ بھائی حج پہ جا رہے ہیں نا، ہاں روزانہ 5 کلومیٹر یہاں پیدل چلو، عادت ڈالو پیدل چلنے کی، تو وہاں آپ چل سکو گے۔ نہیں تو آدمی کو پیدل چلنے کی عادت نہیں ہے تو وہاں پیسہ دے کے بھی سواری نہیں ملتی۔ چاروں طرف سے حجاج کرام کو تکلیف نہ ہو راستے بند کر دیے جاتے، اب کار نہیں آئے گی، آپ کو پیدل چل کے آنا ہے۔ اب پیدل چلنے کی عادت نہیں ہے تو آدمی جو ہے جاتا ہے۔ اور ابھی آپ جاؤ گے، جب پہلا عمرہ آپ کرو گے، پہلا عمرہ، تو دال آٹے کا بھاؤ معلوم پڑے گا۔ یہ سب پنڈلی بھر جاتی ہے۔ ابھی رمضان میں ہم لوگ گئے، رمضان میں 3 گھنٹے میں طواف ہوا، اور اتنے ہی وقت تو عمرے میں صفا مروہ کی صحیح میں لگتا ہے۔ اللہ آسان کر دے۔ ہم لوگ دعا کرتے نا کہ اللہ میں نے عمرے کی نیت کی ہے، اسے آپ میرے لیے آسان فرما دیں اور قبول فرما لیں۔ نماز میں ہم لوگ ایسی نیت کرتے، روزے میں ایسی نیت کرتے، حج عمرے میں ہے تکلیف، اس لیے ہم لوگ دعا کرتے اللہ میں نے عمرے کی نیت کی ہے، نیت پوری ہو گئی۔ اب اس کے آگے کا جو جملہ ہے وہ دعا ہے کہ اللہ تو اسے میرے لیے آسان کر دے اور قبول فرما لے۔ وہاں جا کر کے جب پہلا عمرہ کرو گے 2 دن سدھے نہیں ہو پاؤ گے نا، پیدل چلنے کی عادت نہیں رہتی ہے۔ وہاں گئے تب جو قیام گاہ ہے وہاں سے تم کو آنا ہے۔ اگر عزیزیہ میں ہوں گے تو آپ کو بس سے ایک مقام تک لا کر کے چھوڑ دیں گے، وہاں سے آپ کو پیدل آنا ہے۔ پھر وہ اتنا فاصلہ 1 کلومیٹر بھی ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، نصیب سے کم بھی ہو سکتا ہے۔ اور اگر آپ ادھر ہی مکہ مکرمہ میں حرم کے قریب ہیں تو بھی آپ کو 1 کلومیٹر کے فاصلے پر، 1.25 کلومیٹر کے فاصلے پر آپ کو رہائش ملے گی۔ حرم کے چاروں طرف انہوں نے میدان کر دیے، اور جو قریب کی بلڈنگیں ہیں اس کا کرایہ اتنا ہے کہ آپ دے نہیں پاؤ گے، تو آپ کو دور رہنا ہے، پیدل چل کے آنا ہے۔ اس لیے روزانہ 5 کلومیٹر پیدل چلنے کا۔ کتنے لوگ چلتے ہیں؟ بہت تھوڑے لوگ ہیں، سمجھ میں آئیے جائے گے بات۔ پیدل چلو، پیدل چلو گے تو وہاں جانے کے بعد بشاشت رہے گی، بشاشت رہے گی، ہاں چلو تو چلو، نہیں تو آدمی بولتا ہے تے جا یار، آدمی اسکتا جاتا، سست پڑ جاتا، اور عبادات میں کوتاہی ہونے لگتی۔ اس لیے پیدل چلنے کی عادت ڈالو۔ میں اپنی ماں اور بہنوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ مسئلہ ان کا ہی رہتا ہے۔ ہم گھروں میں رہتی ہیں، کہیں آنا جانا نہیں رہتا تو پیدل چلنے کی عادت نہیں رہتی، اور وہاں جانے کے بعد طواف کرنا ہے تو پیدل، صحیح کرنا ہے تو پیدل، نہیں تو آپ کو ویل چیئر لینا پڑے گا۔ اور ویل چیئر والے جو ہے جیسی گردی رہتی ویسا کرایہ لیتے، آپ کو جو ہے صحیح کرانے کا 100 ریال لیں گے، 200 ریال لیں گے، 300 ریال لیں گے، نہیں تو آپ پیدل چلو۔ اس لیے پیدل چلنے کی عادت ڈالو تو آپ کو اس سفر میں پیدل چلنے سے جو تکلیف ہونے والی ہے اس سے آپ کو راحت مل جائے گی، اور آپ کے لیے حرم جانا آنا کوئی مسئلہ نہیں رہے گا۔ اب جن کی عادت نہیں ہوتی اس میں ہم لوگ بھی ہیں، پیدل چلتے نہیں، گھر سے نکلے 2 ویلر پر، سب جگہ 2 ویلر پہ، بہت کم چلنا ہوتا ہے۔ وہاں جانے کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ یار یہ تو بہت تکلیف کی بات ہے۔
اب اتفاق سے میرے ماموں سسر جو ہے حج میں ملے، تو ہم لوگوں کی رہائش قریب تھی، ملاقات ہو گئی ان سے۔ میں نے پوچھا کہ ماموں کہاں رکے؟ بولے وہاں سامنے رکے۔ تو بولا کہ حج کمیٹی سے آئے گے ٹور سے؟ بولے ٹور سے آئے۔ بولو کتنا پیسہ لیے؟ ٹور والوں کو کتنا پیسہ دیے؟ تو وہ جو پیسہ بتائے تو بہت کم تھا۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ یار کون ٹور والا ہے اتنے کم پیسے میں لایا؟ تو میں ان کو پوچھا رہائش کہاں ہے؟ بولے یہی سامنے ہے۔ بولے چلو۔ اب جب چلے تو 2 کلومیٹر چلنے کے بعد میں ان سے پوچھا، میں نے کہا ماموں، بولے وہ سامنے ہی ہے نا؟ تو میں ان سے پوچھا، میں نے ہوٹل کا کارڈ ڈھونڈ رہا ہے؟ بولے ہاں ہوٹل کا کارڈ دیے۔ تو میں نے دیکھا وہ کودئی میں تھے۔ ابھی جاؤ گے تو تم کو معلوم پڑے گا کودئی کا ہے، محلہ ہے ایک ایریا ہے کودئی میں، 4 کلومیٹر پر ان کی رہائش تھی۔ اب وہاں سے وہ ایک دم مست پیدل آتے تھے، پیدل جاتے تھے۔ اب ان کی عادت یہ ہے صبح اٹھے، گھر سے نکلے کھیت پیدل، وہاں گھاس کاٹے، گٹھا بنائے، گاڑی پہ رکھے یا کاندھے پہ رکھے، وہاں سے آگے۔ اب دن میں 2 مرتبہ، صبح گئے دوپہر میں کھانے کے لیے آئے، دوپہر کے بعد گئے شام کو واپس کھانے کے لیے آئے۔ تب وہ 4-6 کلومیٹر جانا آنا ان کا روز کا معمول تھا۔ تو وہ کودئی بولے سامنے ہے۔ اب 2 کلومیٹر چلنے کے بعد اب میں بولا ان کو ہٹانا کیسے؟ ابھی 2 کلومیٹر اور جانا تھا نا۔ تو میں ان کو آئیڈیا سے میں روانہ کیا، پھر وہاں سے ٹیکسی پہ بیٹھ کے آیا۔ پیدل چلو، اگر چاہتے ہو کہ وہاں جانے کے بعد بشاشت رہے، طبیعت میں تقدر نہ ہو، چڑچڑا پن نہ آئے، تو پیدل چلنے کی عادت ڈال۔ آخری بات، اس سفر میں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنے کا۔ کیا کرنے کا؟ اللہ کا شکر ادا کرنے کا، اور رسمی طور پر نہیں، دل سے۔ ابھی کیا ہے، اپنے کسی سے پوچھے کیا حال ہے؟ اچھا ہے، ایسے کندھے پہ ہاتھ رکھو پھر پوچھو کیا حال ہے؟ بہت تکلیف ہے مفتی صاحب۔ تو رسمی طور پر اچھا ہے ایسا نہیں، واقعی دل سے بولنے کا الحمدللہ۔ دیکھو ایک بات سمجھ لو، ہم لوگوں کی اوقات نہیں ہے، ہم لوگوں کی اوقات نہیں ہے اس پاک سرزمین پہ جانے کی۔ پوری زندگی آپ دیکھ لو، ایک عمل ہمارے پاس ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ شاید اس عمل کی وجہ سے اللہ نے بلایا۔ یہ بلاوا صرف اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے۔ اللہ نے ہم کو بلایا ہے تو ہم جا رہے ہیں، یہ اس کا فضل اور کرم ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ اب اگر ہم کسی کو اپنے یہاں مہمان کے طور پر بلائیں، یا ہمارے یہاں کوئی بن بلایا مہمان آ جائے اور پھر وہ ہمارے متعلق لوگوں میں شکایت کرے کہ ان کا گھر کیسا ہے، یہ کیسے ہیں، نہ کھانا اچھا ہے نہ ٹھکانہ اچھا ہے، تو ہم کو کیسا لگے گا؟ بولو نا کیسا لگے گا؟ ہماری عزت لے لی اس نے، لوگوں کے درمیان رسوا کیا، ذلیل کیا۔ ہم اللہ کے مہمان بن کر کے جا رہے ہیں، ہماری اوقات نہیں ہے۔ اللہ کے نیک بندوں نے جس سرزمین پر اپنے قدم رکھے ہیں، آج اللہ نے ہم کو بلایا ہے، ہم جا رہے ہیں۔ یہ احساس ہمیشہ رہنا چاہیے، اور ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آج سے
روزانہ 2 رکعت نماز شکرانے کی ادا کرنے کا کہ اللہ میری اوقات نہیں تھی، میری حیثیت نہیں تھی، یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے بلایا ہے، میں تیرا شکر گزار ہوں۔ اور وہاں جانے کے بعد اسی احساس کے ساتھ رہنے کا، کسی چیز کی شکایت نہیں کرنے کا، وہاں کے لوگوں کی شکایت نہیں کرنے کا، وہاں پیش آنے والے حالات کی شکایت نہیں کرنے کا، مہینہ سوا مہینہ رہنا ہے، برداشت کر کے رہ لینے کا اور اللہ کا شکر ادا کرنے کا۔ اور ہمیشہ یہ احساس، ہاتھ اٹھائے تو آدمی یہ کہے کہ اللہ میری اوقات نہیں تھی، تو نے بلایا میں آ گیا۔ اس احساس کے ساتھ رہو گے اللہ پاک پھر بلائے گا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ جیسے ایک مرتبہ گئے اللہ پاک پھر بلائے، کا عمل کرے چاہیے، لوگ پوچھتے ہیں۔ ان کے لیے یہ بات ہے کہ اللہ کے مہمان بن کر کے جا رہے ہو، اچھے مہمان کی طرح رہو۔ ہمارے یہاں کوئی مہمان آتا ہے، اس کے آنے سے ہم خوش ہوئے، اس کے رہنے سے ہم خوش ہوئے، جب وہ جانے لگتا ہے تو ہم اس کو بولتے ہیں کہ پھر آنا، پھر آنا۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ تو بولتے ہیں پھر آنا، لیکن اس کو پکڑ کے بولتے پھر کب آئیو بتاؤ۔ ہم جا رہے ہیں، ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ اچھے مہمان کی طرح رہو گے اللہ پاک پھر بلائیں گے۔ اور اگر جانے کے بعد ہم نے ناقدری کی، شکوے شکایات کی، لوگوں کی برائیاں کی، اللہ پاک پھر نہیں بلائیں گے۔ ایسا ہی ہو جائے گا کہ جیسے کسی زمانے میں لوگ بمبئی جاتے تھے تو جیسے ہی وہاں پہنچے تو جن کے یہاں جاتے تھے ان کا منہ اتر جاتا تھا، وہ پہلے پوچھتے تھے کب جائیو، یعنی وہ بھگانے کے چکر میں رہتے تھے۔ ایسی حالت میں وہاں نہیں رہنے کا، ایسے جا کر مہمان بن کے جانے کا، مہمان ہیں ہم لوگ، اس طرح رہنے کا کہ میزبان ہم سے خوش ہو جائے، میزبان ہم سے خوش ہو جائے۔ اور جب ہم آنے کا وقت ہو اور طواف وداع کرتے ہوئے ہم اللہ سے کہیں کہ اللہ پھر بلانا، تو اللہ پاک کی طرف سے فیصلہ ہو جائے کہ ہاں پھر آنا۔ اس لیے ہم گنہگار ہیں، زندگی گناہوں میں گزری، نافرمانیوں میں گزری، پیچھے پلٹ کر کے دیکھیں کوئی عمل نہیں، کہ اس عمل کی برکت پہ اللہ ہم کو بلائے۔ تو اللہ کا کرم ہے، اور اللہ پاک حلیم ہے کہ اتنی گناہوں اور نافرمانیوں کے بعد بھی اللہ نے ہمیں زندگی دی، راحتیں دی، اچھا مکان دیا، اچھی سواری دی۔ اللہ روزانہ ہمیں ایک سے ایک رزق دیتا ہے اور ہم کھاتے ہیں، ایک سے ایک کپڑا ہم پہنتے ہیں، یہ اللہ کا حلم ہے۔ اور اللہ نے اب بلایا ہے اور اس کے گھر پر جا رہے ہیں، تو وہاں جانے کے بعد شکوے شکایات نہیں۔ آپ جب آؤ گے نا تو آنے کے بعد لوگ آپ سے پوچھیں گے کیا حال رہا، تو اللہ کا شکر ادا کرنا۔ یہ مت بولنا کہ بہت دور مکان تھا، معلم بہت نالائق تھا، ساتھ میں جو لوگ تھے بہت خراب تھے، نہیں، یہ سب بات اس کا تذکرہ ہی نہیں، کہنے کا الحمدللہ اللہ نے بلایا، گئے الحمدللہ آ گئے۔
شکوے شکایات نہیں۔ عام طور پر دیکھا گیا کہ آنے کے بعد جب لوگ آتے ہیں تو حاجی صاحب صرف وہاں کی شکایت ہی بیان کرتے رہتے، بہت مشکل ہے، بہت تکلیف رہی، ایسا رہا ویسا رہا، یہ سب نہیں۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے۔ کل میں نے بتایا نا کہ ایک جماعت ہوگی جو بغیر حساب و کتاب جنت میں جائے گی، اعلان ہوگا کہاں ہے ہر حال میں اللہ کا شکر کرنے والے، ہر حال میں اللہ کی تعریف کرنے والے، ایک جماعت کھڑی ہوگی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گی۔ اس لیے اس پورے سفر میں تکلیف ہوگی، مشقت پیش آئے گی، مزاج کے خلاف حالات کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن یہ سب خوش دلی کے ساتھ برداشت کرنے کا، اور اس پہ کوئی شکوے شکایت نہیں۔ یاد رہے گی بات، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔